اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کوسچن آنسرز اور دین کی باتیں چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شوہر کی برائی کرنا کسی سے، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا یا اس کی شکایت کرنا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس عورت کو کیا سزا ملے گی، وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میکے میں شوہر کی برائی کرنا کیا غیبت ہے؟ ہم عورتوں میں غیبت کا رواج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کی طرف سے دل دکھ گیا تو جب تک دل کا بوجھ ہلکا نہ کر لیں، کسی سے وہ بات کہہ نہ دیں، ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو غیبت، تو کیا اسے غیبت کہیں گے؟ اور اگر ہم مثلاً شوہر یا ساس کی طرف سے تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، اگر ہم اپنے بہن بھائیوں یا ماں باپ سے اس کا ذکر کریں تو کیا وہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ بہت ہوشیار خاتون نے اپنا نام نہیں لکھا، شہر کا نام بھی نہیں بتایا۔ اچھا بھائی دیکھیں، یہ غیبت، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اٹ از کالڈ غیبت، کہ آپ شوہر کی یا ساس کی برائیاں اپنے میکے میں جا کے کر رہی ہیں، تو اور کیا غیبت ہوتی ہے؟ غیبت کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ، کسی کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا کہ اگر آپ اس کے سامنے کرتے تو اس کو تکلیف ہوتی، تو ایسا تذکرہ جب کسی کی غیر موجودگی میں کیا جائے گا تو یہ غیبت کہلائے گا۔ اور غیبت اجنبی کی بھی حرام ہے، اور اپنے محرم رشتہ داروں کی غیبت دگنی حرام ہے۔ اور شوہر سے مقدس رشتہ تو عورت کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اس کی غیبت کرنا تو اور بھی زیادہ گناہ ہے، ناشکری میں بھی آتا ہے یہ۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو خواتین اپنے شوہروں کی ناشکریاں کر رہی ہوتی ہیں یا ساسوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کرنے والا حدیث میں آتا ہے ایسے جیسے اس کا گوشت کھا رہا ہے، اور بڑی بہترین تشبیہ ہے یہ، اس لیے کہ کوئی مردہ پڑا ہوا ہو نا، آپ اس کا گوشت جتنا بھی کھائیں وہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس کا نقصان کتنا کر رہے ہو۔ تو اسی طرح جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو ایسے ہی جیسے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جیسے مردے کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ البتہ واقعی کہیں ظلم ہو رہا ہو، ساس واقعی سچی مچی کی ظالم ہو، اور شوہر واقعی واجب حقوق بھی ادا نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کی شکایت لگانا تاکہ وہ حقوق ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے، یا آمادہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسی صورت میں انسان اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے بات کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جو میرے بیسک حقوق ہیں، عورت کہہ سکتی ہے میرا شوہر یہ ادا نہیں کر رہا، میں بہت ٹینشن میں ہوں، اعتدال کے ساتھ۔ اگر واقعی بیسک حقوق ادا، پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ بیسک حقوق ہے کیا، ورنہ بعض خواتین کے بیسک حقوق اتنے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی اتنے زیادہ انہوں نے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں جو شرعاً واجب نہیں ہوتا شوہر کے اوپر۔ تو بیسک حقوق کا پہلے پتہ کریں، پھر واقعی اگر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا اور عورت کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنا یہ غم کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی ڈھنڈورا نہ پیٹے، ساری دنیا کو نہ بتائے۔ تو مظلوم کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا ظلم، جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شیئر کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال کریں کہ شوہر یا ساس یا کوئی بھی ایسے ریلیٹیو اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں، تو پلس مائنس کریں۔ بعض دفعہ شوہر میں کوئی خرابی ہوتی ہے، مثال کے طور پر بد اخلاق ہے، لیکن اس کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایک خامی ہے لیکن دسیوں خوبیاں ہیں۔ تو شریعت کا بھی اصول ہے، قیامت کے دن اللہ اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے کہ نیکیاں کا وزن زیادہ ہے یا برائیوں کا وزن۔ تو ہمیں بھی دنیا اسی اصول پہ گزارنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھنا چاہیے اس میں خوبیاں بھی تو ہیں نا، تو اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دینا، اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا، یہ خود ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے اس میں ساس ہو یا سسر ہو یا شوہر ہو یا جٹھانیاں ہو یا جو بھی رشتے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بہرحال غور کر لینا چاہیے کہ اگر ان میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا، تو اچھائیاں برائیوں کو پلس مائنس کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ سامنے والا اچھا ہے یا برا ہے۔ لیکن بہرحال اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے، ناقابل تلافی ظلم ہو رہا ہے، تو اس ظلم کو کسی کے سامنے شیئر کر لینا یہ غیبت میں، حرام غیبت میں بہرحال یہ داخل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک وہ برائی ہم شیئر نہ کر لیں، تو یہ غلط چیز سے آپ کو سکون مل رہا ہے، اپنی عادت چینج کریں۔
غیبت کر کے سکون ملنا اس کی علامت ہے، جیسے کسی کو چرس پی کے سکون ملتا ہے یا ہیروئن پی کے یا شراب پی کے، تو غلط چیز میں اس نے سکون تلاش کر لیا۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اچھے کاموں میں اپنی ٹائم اگر گزارا جائے تو پھر برے کاموں میں انسان کو سکون نہیں ملتا، اچھے کاموں میں ملتا ہے۔ اور اگر کام ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر بیٹھ کے غیبت ہی کرنی اور کیا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کیا بات کریں، پھر بات کیا کریں اگر غیبت نہیں کریں تو ظاہر ہے جب اچھی کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے تو پھر غیبتوں کی طرف ہی دماغ جائے گا نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھی باتیں کرنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو مصروف کریں ذکر اللہ میں، تلاوت میں اور دوسرے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں۔ حاضرین و ناظرین، Islamic جیسے کہ question answer. آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ سبق آموز لگی ہوگی اور بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر Thanks for کیجیے، watching. سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اوکے، اللہ حافظ۔